السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصا علی الخلفاء الراشدین المہدیین والذین اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، خطبہ کے اندر پڑھے جانے والی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اس آیت کی روشنی میں آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ زبان کے گناہ، کہ ہماری زبان سے کون کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور ہمیں کیسے ان سے بچنا ہے. صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ قول سدید وہ بات ہے جو سچی ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، صحیح ہو کہ اس میں غلطی بالکل نہ ہو، ٹھیک بات ہو کہ اس میں مذاق وغیرہ نہ ہو، دل لگی نہ ہو، نرم بات ہو، اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو. اسے قول سدید کہتے ہیں. اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ قولو امر کا صیغہ ہے کہ سدید درست بات کہو. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ویسے تو پورا جسم اور ارد گرد بے بہا اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے یہ جسم کے جو اعضاء ہیں، ان تمام اعضاؤں میں سے صرف زبان کو جو بولنے کی صلاحیت بخشی، نطق، اس کی صلاحیت صرف زبان کو بخشی. اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ سے ہے. اللہ چاہتے تو وہ کسی اور عضو کو بھی دے سکتے تھے یہ صلاحیت. جیسا کہ قیامت کے دن یہ زبان بند ہو جائے گی اور دیگر اعضاء بولیں گے. تشہد ارجلہم، زبان، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ بولے گا کہ تو نے کیسے زندگی گزاری، تو نے کیا کچھ کیا، کیا کچھ حرکتیں کرتا رہا، کیا کچھ معاملات تھے تیرے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ الرحمن میں فرمایا: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کہ ایک ایک نعمت اللہ کی بہت بڑا اس کا فائدہ ہے اور نفع ہے. چنانچہ فرمایا: خلق الانسان، اسی رحمان نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنے کی صلاحیت بخشی، اسے بولنا سکھایا. اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ زبان اگر درست استعمال ہوگی تو یہی زبان بندے کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. اور اگر یہ زبان درست استعمال نہیں ہوگی تو یہی زبان جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی. چنانچہ بہت ساری احادیث میں اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر زور دیا اور حکم دیا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عن سفیان بن عبداللہ الثقفی قال، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قلت یا رسول اللہ،
میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثنی بامر اعتصم بہ، مجھے کوئی ایسی وصیت کر دیجئے، کوئی ایسی بات بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں، مضبوطی سے اس کو تھام لوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہ جب تو کہہ دے، تو کہہ کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جا۔ زبان سے جب کہہ دے میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر تذبذب کا شکار نہیں ہونا، ادھر ادھر نہیں جانا۔ ثم قال، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا، میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی فاخذ بلسان نفسه ثم قال، فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس بات کا ڈر ہے؟ اللہ، کیسی بات پوچھی اور ہمارے لیے رہنمائی کہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اس کا، یعنی زبان کی حفاظت کرنی آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ زبان سے حق بات کہو، پھر اس پر استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرو، اور فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ یہ ڈر اور خوف ہے کہ تم زبان کو کہیں غلط نہ استعمال کر لو، تو لہذا اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں، انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے صبح ہونے کے بعد وہ فریاد کرتے اور کہتے ہیں کہ اے زبان اتق اللہ فینا فانما نحن بک، اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَبْتَ اعْوَجَجْنَا، فرمایا کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھی ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں خاص طور پر فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، نجات کیسے ہوگی، فتح کیسے ہوگی، کامیابی کیسے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم کامیابی اور نجات چاہتے ہو اپنی زبان پر قابو رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، اور اپنے گناہوں پر رویا کر، غلطی خطائی ہو جائے تو اس کی معافی، رونا، یہ ہے نجات کے لیے 3 نسخے۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اس زبان ہے اسے اچھا استعمال کرنا فائدہ مند ہے اور اسے غلط استعمال کرنا نقصان دہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر فضول گوئی سے اللہ پاک نے منع فرمایا اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ مؤمنون کے اندر اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان والے صاحب ایمان وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے منہ موڑتے ہیں، لا یعنی بات ہے جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی گال گلوچ غیبت، یہ ساری چیزیں ان سے کیا ہوتے ہیں، وہ منہ موڑتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آپ نے فرمایا کہ انسان کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی اور ہر بیکار کام کو چھوڑ دیتا ہے، جس سے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب لا یعنی اور بیکار کام بھی شامل ہیں اور بیکار قسم کی باتیں بھی شامل ہیں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ جب بھی بات کرے تو خیر کی بات کرے، عافیہ خیر کی بات کرے، او لیصمت، اور اگر وہ خیر کی بات نہ کر سکے تو خاموشی اختیار کرے، یا اچھی بات زبان سے نکالے یا وہ کیا کرے، خاموشی اختیار کرے، چپ رہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو الا امر بالمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہر بات اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، فائدہ مند نہیں ہوتی ہر بات اس کی، لیکن سوائے ان باتوں کے کہ جو وہ نیکی کا کسی کو حکم دے، کسی کو برائی سے روکے، یا وہ اللہ کا ذکر کرے، یہی فائدہ مند ہے اس کے لیے، ورنہ اس کی زبان سے نکلا ہوا جو جملہ اور کلمہ ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، زبان کا صحیح استعمال آدمی کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال نامہ اعمال کو گناہوں سے بھر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ انسان جو بھی لفظ منہ سے نکالتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ اچھا لفظ نکالے چاہے وہ برا لفظ نکالے۔ چنانچہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک نگران اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے جو ہر وقت لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے، ہر وقت تیار ہے، منہ سے نکلا لکھ لیا گیا۔ بسا اوقات اس زبان سے نکلا ہوا کلمہ جملہ انسان کی عظمت کو بلند کر دیتا ہے، انتہا تک پہنچا دیتا ہے، اور بسا اوقات اسی زبان سے نکلا ہوا کلمہ اور جملہ انسان کو پستی کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال ہونا انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے، اور زبان کا ہی غلط استعمال اسے جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار۔ جامعہ ترمذی کے اندر روایت ہے، فرمایا کہ بے شک ایک آدمی زبان سے ایک کلمہ ایک جملہ کہتا ہے اور وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھ رہا ہوتا، جبکہ وہ اس ایک کلمہ کی وجہ سے جہنم کے اندر کئی سال گرتا چلا جاتا ہے، زبان کی وجہ سے، اس میں نکلے ہوئے جملے اور کلمہ کی وجہ سے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جو ایمان والا مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک زبان جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسرا وہ جو 2 پایوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان 2 کی ضمانت دے دے کہ زبان کو کبھی حق کے علاوہ وہ استعمال نہیں ہوگی، غلط استعمال، اور کبھی بھی جو عفت و عصمت ہے وہ کبھی بھی روندی نہیں جائے گی، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، زبان سے کون کون سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان پر مختصر گفتگو، اور اللہ ہمیں ان سے پھر بچائے۔ سب سے پہلا جو ہے زبان کے گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے زبان کا، وہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، کذب، نادانستہ جھوٹ کی، یعنی بسا اوقات ملاوٹ ہوتی ہے
اور اسے کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کے لیے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہو، لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور اور اللہ کے غضب کے قریب۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ مسلمان کا مرتبہ اور مقام ہی ایسا ہے کہ جھوٹ اس کے نہیں نکل سکتا۔ یہ تو منافقین کی علامت ہے، یہ تو کفار کی علامت ہے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہمیں بتائیے کیا ایمان والا، صاحب ایمان مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، ایک صاحب ایمان ہو بزدل ہو ایسا ممکن ہے، ہاں جی، کمزور بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو مومن ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا وہ خود خیال کر لے کہ مومن ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد ہم نے تو جھوٹ کو ہنر تصور کر لیا ہے، ہم نے تو جھوٹ کو کمائی کا ایک بنیادی ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایک یعنی بسکٹ کا وہ تھال اٹھا کر بیچنے والے سے لے اس سے بھی کم کوئی کمائی والا آپ لگا لیں، ہاں جی، سب سے بڑے تاجر تک ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک ہمارا مال نہیں بکے گا، تب تک ہم مال فروخت ہی نہیں کر سکیں گے۔ کھانے میں، پینے میں، بیچنے میں، فروخت کرنے میں، دفتری اوقات میں، ہر جگہ، مسجد میں کہیں بھی لگا لیں، جھوٹ عام ہو رہا۔ ہم بچپن سے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں۔ ہم گھر میں ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہے، بچے کو کہتے ہیں کہ کہنا ابو گھر میں نہیں ہے، وہ بچہ کیا بڑا ہو کر سچ بولے گا۔ ہم فون کسی قرض دار کا ہے جس نے قرض لینا ہو یا جس کے ساتھ کوئی ٹائم شیم ہو، کوئی معاملہ ہو، ہم وہ فون بچے کو پکڑا دیتے ہیں، یا کوئی اس میں ایسا اس کو اٹھاتا ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ موجود نہیں ہے۔ کسی کا فون آ رہا ہے آپ اس کو نہ اٹھائیں، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، اس لیے کہ آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے بیل اونچی بتائی، سنی نہیں، اس کو کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے بیل، تو یہ سچ ہے۔ آپ اس کو یہ باور کروا رہے ہیں اس کے فون پہ کہ آپ موجود ہی نہیں ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، فون کہیں اور آپ کہیں اور ہیں، جبکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ کے رکھ دیتے ہیں، دیکھ۔ یہ جھوٹ کے اندر شامل ہے۔ پھر فون رکھنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ نے فون ہی نہیں اٹھانا کسی کا، اور جی بار بار تنگ کر دیں، اس کو فون کر کے کہہ دیں بھائی فضول تنگ نہ کریں، میں مصروف ہوں، بات ختم۔ ہاں اگر آپ کا کوئی معاملہ ہے تو وہ تنگ تو کرے گا۔ اب تو جان چھوٹنی نہیں ہے، یہ چیز ہی ایسی آ گئی ہے، آپ زمین کی تہوں میں چلے جائیں، آسمان کی بلندیوں پہ چلے جائیں، چھپ سکتے ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ بچے کو بچپن سے ہی جھوٹ کم سکھاتے ہیں، مدرسے والے، سکولوں والے۔ اب وہ کہے کہ میں نے آج کھیلنے کے لیے جانا ہے، نہیں چھٹی ملے گی۔ وہ کہا جب میری نانی مر گئی ہے چھٹی دے دیں گے، میری ماں بیمار ہے اسپتال ہے چھٹی دے دیں گے، میرا فلاں ایمرجنسی بن گئی چھٹی دے دیں گے۔ دفتروں میں ہر جگہ پہ درخواست پہ لکھ کے دیں وہ مر گیا، 20 دفعہ نانیاں نو مار دیں دینے، جیندی ہوتی بیچاری پھر بھی چھٹی ملے گی۔ وہ کہے جی نہیں میرا آج دل نہیں کر رہا کام کرنے کو، مجھے چھٹی نہیں، خبردار چل جا کام کر، خبردار چل جا کے پڑھ۔ جھوٹ کیوں؟ آپ انہیں کہیں کہ جس مقصد کے لیے تمہیں چھٹی چاہیے وہی مقصد لکھ کر دے، چھٹی ملے گی تجھے۔ بچوں کو کہیں جو کرتوت کی حرکت کی ہے وہ بتائیں گے تو نہیں ماریں گے، غلط بتاؤ گے تو پھر مارا جائے گا تمہیں۔ بچپن سے اسے سچ سکھاؤ۔ بڑے اس پر واقعات ہیں، اور واقعات کا فائدہ نہیں۔ جب قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے، جب اللہ اس کے محبوب کے فرمان موجود ہے تو اس پر عمل کریں۔
چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، لمبا رکوع، منافقین اور کافروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان منافقین اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کی جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹے ہیں وہ۔ اور سورہ منافقون کے اندر اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی 4 علامات بتائی ہیں، ان میں سے 3 علامات وہ ہیں جو زبان سے نکلنے والے گناہ ہیں۔ آیت المنافق اذا حدث کذب یا کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے، مسلمان کی تو شان ہی نہیں ہے۔ 99% مسلمان آج جھوٹ کے سہارا لے کر زندگی گزار رہے ہیں، 99%۔ آپ معاشرے کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرتا ہے، یہ بھی زبان سے نکلنے والا ہے۔ 2 بجے ہم فلاں جگہ ملیں گے، آدمی بیچارہ کر کھڑا ہو تھک جاتا ہے، آتا ہی نہیں۔ فلاں کام 3 بجے آپ کو مل جائے گا۔ جو بھی زبان سے کیا ہوا وعدہ، اس کی خلاف ورزی منافق کی علامات میں سے ہے۔ اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی کوئی بات کرتا ہے گالی گلوچ، یہ بھی منافق کی نہیں، یہ بھی زبان سے نکلنے والا گناہ ہے، زبان سے سرزد ہونے والا گناہ ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، سچ بولنا نجات کا باعث ہے، جھوٹ بولنا ہلاکت کا باعث ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، دیکھو مسلمانوں سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، جو سچائی ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، سچائی نیکی کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ وما يزال الرجل يصدق، بعض دفعہ آدمی سچائی بولتے وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یعنی سچ کی تلاش میں رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے ہمیشہ، یہاں تک کہ اللہ اسے اپنے ہاں صدیق لکھ دیتا ہے، سچا بولنے والے کو۔ اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب، سب سے بڑا جھوٹا، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی برکت سے کئی اور گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ جھوٹ کئی گناہوں کا سردار ہے، کئی گناہوں کا سردار۔ جھوٹ چھوڑ دے آدمی تو اس سے سینکڑوں گناہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 گناہ کرتا ہوں اور آپ کے حکم پر 1 گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں 3 میں سے کون سا میں چھوڑ دوں؟ کہا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں ہمیشہ، چوری کرتا ہوں اور زنا کرتا ہوں، یہ 3 گناہ ہیں میرے، ایک آپ مجھے بتا دیں میں چھوڑ دوں، باقی نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو۔ چنانچہ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، باقی گناہ خود بخود چھوٹ گئے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، جھوٹ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، سچ، بچوں کو بھی سچ سکھائے، خود بھی سچ، ملازموں کو بھی سچ، گھر والوں کو بھی سچ، گھر والیوں کو، گھر کے اندر جو ان کو بھی سچ، سچ بولیں، سچ بات کہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا جرم کر کے کیوں نہ بیٹا آیا ہو، بیٹی سے ہو، گھر والوں سے ہو، صحیح بات بتانی ہے۔ نمبر 2، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، دل آزاری کرنا یہ بھی زبان سے نکلنے والا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ کی ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کہ مسلمان ہے ہی حقیقت میں وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہا ہو، دوسرا محفوظ رہے۔ زبان کا زخم جو ہے یہ نہیں مٹتا۔ ہمارے درس نظام کی ایک کتاب ہے
اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور شعر ذکر کیا گیا، جراحات السنان لہل تیام، تلواروں تیروں کے زخم بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان سے ملنے والا زخم وہ کبھی نہیں بھرتا۔ چوٹ کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کے زخم جو ہے وہ نہیں بھرتا۔ کسی کو کوئی بات ماری ہو، ہاں جی، کسی کے خلاف کوئی بات کی ہو، کوئی گواہی دی ہو، کوئی بھی ایسا کام کیا ہو، یہ زخم نہیں بھرتا۔ زبان کی حفاظت۔ اسی طرح زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا، مسلمان کی غیبت کرنا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا ہوتا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو، اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے، مہربان ہے، اگر کوئی ہوگی کوتاہی تو معافی مانگو، غیبت نہ کرو۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ اس طرح کرو، یعنی ایسے الفاظ، ایسے انداز سے جو اسے ناگوار گزرے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ کوتاہی اس کے اندر موجود ہو تو؟ فرمایا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو بہتان ہے، اور بہتان اس سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، تہمت لگانا کسی پر، یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ چنانچہ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے کئی جرائم کی سزائیں مقرر فرماتے ہوئے ایک تہمت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ لے کر آ سکیں، انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں اور کبھی ان کی گواہی نہ قبول کی جائے، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ ہم تو بات پر دوسروں پر تہمت لگا لیتے، اس نے یہ کیا اور کیا بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹی تہمت ایسی ہے کہ جس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے، کہ اس کو دوبارہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے کے ساتھ جو شخص بے گناہ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائے، یا کسی مرد پر لگائے، یا کسی پر چوری کا الزام، یا کوئی بھی الزام کسی پر لگائے، تہمت لگائے جو اس کی عزت کو داغدار کرتی ہو۔ اور سنیں کسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ایسی جگہ بدنام کرنے کی کوشش کرے جہاں اس کی عزت اور مقام اور مرتبہ ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ اس کو بھی اس عیب کے اندر مبتلا کر کے اس معاشرے اور گھرانے اور جگہ پہ بدنام نہ کر دے جہاں اس کی عزت مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اس وقت تک اسے موت ہی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے زبان کے گناہوں میں سے گناہ کیا ہے؟ گالی دینا، گالی گلوچ، بات پر گالی دینا، بات پر گالی دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اور یہ معمول ہے آج معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان سے گالی دے رہا ہے۔ اور اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین کا فرمان کیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس سے لڑنا، جھگڑنا، جنگ کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کفر۔ اور گالی دینا یہ تو جو غیر اللہ ہیں، جن کی مشرکین پوجا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی برا بھلا کہنے، گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، خبردار ان لوگوں کو مت برا بھلا کہنا جن لوگوں کی پوجا یہ یا جن ہستیوں کی پوجا یہ مشرکین اللہ کے سوا کرتے ہیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ ایسا نہ ہو کہ غصے میں برداشت سے باہر ہو کر وہ لوگ اللہ سچے کو برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیں، اس کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بے دھیانی کی وجہ سے۔
اور یہ ہوتا ہے. آپ کسی کو چڑھائیں گے نا وہ غصے میں آ کر نہیں دیکھے گا کیا ہوا. بہت لوگ یہ کہتا ہے میں پیو نو گالی کر رہا میری ماں نو کر رہا خبردار انہوں نے کری. پتہ نہیں ہوتا پیو ماں کا کیا مرتبہ مقام ہے. اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے مذاق اڑانا. کسی کا مذاق اڑانا دوسرے کا مذاق. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. خبردار اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء. عورتوں کو الگ سے تذکرہ کیا کیونکہ یہ زیادہ انوالو ہوتی ہیں ان معاملات کے اندر. عورتوں کو خاص طور پر فرمایا خبردار کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اس سے زیادہ اور بہتر ہے. لہذا یہ مذاق اڑانا زبان سے بھی ہو سکتا ہے, ہاتھ پاؤں سے بھی ہو سکتا ہے, نقل اتار کر اشارہ کر کے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ تمسخر یہ ہے کہ کسی کے عیب یا کمزوری کا اس طرح ذکر کرنا کہ دوسرا سن کر ہنسنے لگ جائے. اس سے منع فرمایا. اور یہ کافروں کا وتیرہ بتایا, کافروں کی فطرت بتایا کہ کافر لوگ ایسا کرتے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا. سورہ مطففین کے آخر میں. اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں دوستوں خوش طبعی کے طور پر جو آپس میں مذاق کیا جاتا ہے اسے عربی میں مزاح کہتے ہیں. وہ جائز ہے لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ اس کے اندر جھوٹ نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بعض دفعہ مزاح میں بھی دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح تانا دینا یہ بھی زبان کا گناہ ہے. لا تلمزوا انفسکم. خبردار کوئی کسی کو تانا نہ دے, اس کا عیب نہ تلاش کرے, اس کو شرمندہ نہ کرے. عیب چاہے جسمانی ہو یا اخلاقی ہو, خاندانی پیشے کے اعتبار سے ہو, کسی لحاظ سے اس کو حقیر نہ سمجھے, عیب نہ تلاش کرے. اسی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا, لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا, بے حیائی کے کام کرنے والا نہیں ہوتا, اور نہ ہی بےہودہ باتیں کرنے والا ہوتا ہے. مومن ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. اسی طرح برے القاب سے پکارنا یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے, یا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے نام کو بگاڑنا, برے القاب آپ سے پکارنا, الٹا نام لینا کہ جو اس کی دل آزاری کا سبب بنے. مودا, پھجا, فلاں فلاں فلاں. بہترین محمود اتنا پیارا نام ہے. مودا فلاں, مودا, محمد, احمد. اس طریقے سے غلام نبی ہو, اس طریقے سے غلام نبی, ان ناموں کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں, بالکل اہلیہ ہی بگاڑ دیتے ہیں. اس لیے جب لوگ پوچھتے ہیں نا جو بچہ پیدا اس کا کیا نام رکھیں, کہتے ہیں مختصر چھوٹا سا نام رکھیں. آج کل لوگ لمبا نام لینا پسند ہی نہیں کرتے, نکا جائے نام ہے, طلحہ, زبیر, چھوٹا چھوٹے جو نام ہوتے ہیں 2 لفظ. ناموں کو بگاڑنا, برے القابات سے پکارنا اسے منع. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سورہ حجرات میں بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا جو لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں, ظالم. اسی طریقے کے ساتھ چغل خوری کرنا یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی شخص کی بات مت مانیے گا جو بہت قسمیں کھانے والا ہو, ذلیل ہے وہ لوگ جو تانے دینے والا ہو اور چغلیاں لگاتا پھرے لوگوں کو ادھر ادھر. ایسے آدمی کی بات نہ ماننا, یہ لعنتی لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا. دوسری آیت میں فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کی عیب جوئی کرنے والا ہو, تانا دینے والا ہو, چغلی کرنے والا, چغل خورا ہو, چغلی کرنے والا ہو. اور حضرت حذیفہ بن ایمان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قطات. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. زبان کی گناہوں میں سے گناہ وعدہ خلافی بھی ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اپنے وعدوں کو پورا کرو, بے شک وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا.
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم اللہ کے نام دے کر کسی سے عہد کرو تو اس کو وعدہ کرو. جب اللہ کا نام دے کر کسی سے عہد کرو، معاہدہ کرو، اس کو پورا کرو. الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں، یہ صاحب ایمان کی صفات میں سے کہ صاحب ایمان وہ ہوتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ بہت سارے گناہ ہیں جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں. زبان کی حفاظت کرنے سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوں گے، ان سے بچا جائے گا. جبکہ ان کے مقابلے میں اگر اسی زبان کے ساتھ بے شمار نیکیاں کر کے بھی اپنا دامن جو ہے نا پرسکون کر کے نامہ اعمال بھر سکتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. درود شریف پڑھا جائے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اس زبان کے ساتھ سچ بولا جائے، اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے. آپس میں سلام کیا جائے، نیکیاں بنتی ہیں، سنت ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. ایک بار سبحان اللہ و بحمدی کہنے سے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے. سنت سمجھ کر کسی مریض کی تیمارداری کرنے سے 70,000 فرشتے دعا و استغفار کرتے ہیں. اس زبان سے بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور کاموں میں برکت ہوتی ہے اسی زبان کی وجہ سے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ زبان کے گناہوں کے متعلق ساری بات یہ مجھ سمیت اپنے آپ کو شامل کر کے اجتماعی ہوتی ہے، کسی کی ذات کے متعلق نہیں ہوتی. وہ الگ بات ہے کہ کسی بات کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہو، وہ یہ سمجھتا ہے یار آج خطیب صاحب نے میرے خلاف بیان کیا ہے، یار آج دیکھا نا آج میں نے انہیں رگڑا لایا ہے. ایسا بات نہیں ہوتی. لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے سے اللہ نے جھوٹوں پر لعنت دی. میں پڑھوں گا تو جھوٹا آدمی کہے گا دیکھا میں نے کہہ رہے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر مجھ سمیت کوئی شخص کسی ایسے جرم میں، ایسے گناہ میں مبتلا ہے جو خطبہ میں بتایا گیا، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے کہا گیا ہے، وہ اس غلطی کو چھوڑ دے، خطائی کو ختم کر دے. بعد دفعہ ہوتا ہے میں جمعہ پڑھا کے نکلتا ہوں، ہمارے ساتھی بزرگ آج آئی فلان آدمی کہہ رہے سی آج تے سارے خلاف ہی بیان کیتا ہے. میں نے کہا جو اس آدمی سے کہے کہ آپ ان جرائم کو چھوڑ دیں، آپ ان غلطیوں کو چھوڑ دیں، آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں. میں نے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی، اگر اسے ہٹ کر وہ کی ہو تو پھر بتائیں. آج ساری باتیں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو بتائیے نا، حدیث پڑھ کے بتائیے، دوبارہ بھی آپ سن سکتے ہیں، ریکارڈ موجود ہے. کوئی آدمی کہہ دیا تھا میرے خلاف کیتا ہے، آپ اس چھوڑ دیں اس حرکت کو، اس خناسی کو، اس گناہ کو، اس غلط کاری کو آپ چھوڑ دیں تو پھر آپ کے خلاف نہیں ہوگا. نہیں چھوڑیں گے تو میرے سمیت ہر اس کے خلاف بات ہوگی جو اس جرم کے اندر، اس گناہ کے اندر، اس غلطی، اس کوتاہی کے اندر مبتلا ہے. یہ تو عام بات ہے. اس لیے ہم اس کوتاہی کو چھوڑ دیں بجائے اس کے کہ یہ کہنے کہ بڑا دل دکھیا جی، بڑا دل دکھیا آج فلانے دے خلاف. کسی کے خلاف نہیں بات کرنی ہوتی، ہم نے اجتماعی بات کرنی ہوتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ فرائض منصبی ہے ہمارا کہ ہم نے بتانا ہے کہ بھئی یہ چیزیں چھوڑے، یہ کام کرے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. یہ تبلیغ ہمارے ذمہ ہے. تبلیغ صرف حلوہ کھانے کا نام نہیں ہے، کریلے بھی آ جائیں تو ان کو بھی کھانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو. یہ کون سی تبلیغ ہوئی؟ تبلیغ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم، ہر فرمان ہم نے بتانا اور سننا ہے. عمل کروانا ہمارے ذمہ نہیں ہے. کوئی کرے نہ کرے جائے بھاڑ میں، کرے گا وہ اپنا نفع ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے فرماندہ نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے. عمل کروانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، بتانا ہمارے ذمہ ہے. یہ ہم نے بتانا، کسی کے پیٹ کو مروڑ پڑے نہ پڑے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی غرض نہیں. کوئی خوش ہو، کوئی خفا ہو، کوئی راضی ہو. ہم نے مخلوق کو تھوڑا راضی کرنا ہے، وہ کہاں راضی ہوتی ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اس کا حکم پہنچانا ہے، اور ہم پہنچا کر رہیں گے. آخر میں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا اور مجھ سمیت کوشش کریں ہم اس پر عمل کریں. سیدنا بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں.
جو رحمان کو جاگے، جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، معمولی ہلکے، بالکل آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، جو کل قیامت کے دن جب میزان لگے گا نا نیکیاں تولنے کے لیے، ان میں یہ سب سے بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، ثقیلتان فی المیزان، وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ساری بات سے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اپنا ورد بنا لیں، اس وظیفہ کو کیا کریں، صبح اذان اور نماز فجر کے درمیان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 41 مرتبہ پڑھا کریں، عام چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک جملے کا اور اضافہ کر لیں، وَبِحَمْدِهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ، یقین جانے بہت قیمتی ورد ہے، اللہ میں کہے سنے پر عمل کی توفیق دے، سنت ادا کر دیجئے۔